بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مشرق سے مغرب کا سفر کریں، آپ کو ہر انسان اپنے حالات کی شکوے کرتا نظر آئے گا، پریشانیاں بتاتا نظر آئے گا۔ نوعیت مختلف ہے۔ مغرب میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل پریشان ہیں، اور ہمارے علاقوں میں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ پریشان سب ہیں۔ دو لفظ ذہن میں بٹھا لیجئے، ایک لفظ ہے پریشانی، پریشانی ہوتا ہے، اور ایک لفظ ہے بے چینی۔ دونوں میں فرق ہے۔ مومن پریشان تو ہوتا ہے، لہٰذا جب اس پر غم، دکھ اور تکلیف کے حالات آتے ہیں وہ مغموم ہو جاتا ہے، جب مغموم ہوتا ہے، محزون ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے بے چین نہیں ہوتا۔ جس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے اس کا بے چینی سے کیا تعلق؟ اس لیے مومن بے چین نہیں ہوتا، اس کے دل میں بات بیٹھی ہوتی ہے، یہ حالات اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ جس طرح مصرف الاسباب ہے ایسے مصرف الاحوال بھی ہے۔ یہ حالات تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ انسان پر حالات آنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی تو اللہ رب العزت آزمائش کے طور پر حالات بدلتے ہیں، نیکوں کو بھی اور بروں کے بھی۔ نیکوں پر بھی غم کے حالات بھیجتے ہیں اور بروں پر بھی خوشی کے حالات بھیجتے ہیں۔ یہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اس آزمائش میں کتنے وہ اترتے ہیں، اور کئی مرتبہ انسان کے گناہوں کے سبب سے اس کے اوپر بطور سزا کے برے حالات بھیجے جاتے ہیں۔ نوعیت مختلف ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، تو حکم آیا میرے بندے اپنا نام اعمال دیکھ۔ کبھی اس قسم کے حالات گناہوں کے سبب آتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حالات آزمائش کے طور پر ہیں یا سزا کے طور پر ہیں۔ دراصل دو باتیں ہیں، اگر وہ حالات آزمائش بن کے آتے ہیں ان سے انسان کے رجوع اللہ اور انابت اللہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر پہلے نمازوں میں کمی کر دیتا تھا، اب تکبیر اللہ سے نماز پڑھتا ہے، اب تہجد بھی شروع کر دی ہے، اب تلاوت بھی شروع کر دی ہے، اب وظیفے بھی شروع کر دی ہیں، مصلی پر بیٹھنے کا وقت بڑھ گیا ہے، اب رجوع اللہ کی کیفیت زیادہ ہو گئی ہے، اب خوف معافی بھی مانگ رہا ہے۔ لہٰذا جب دل کی یہ کیفیت ہو کہ مصیبت اور پریشانی آنے پر اللہ جل شانہ کی طرف رجوع زیادہ ہو جائے، تو اس بات کی پہلی دلیل ہوتی ہے کہ یہ حالات آزمائش کے طور پر ہیں، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان حالات سے پریشان تو ہوتا ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ سے امید بھی بندی رہتی ہے۔ آپ نے کبھی سرنگ میں سفر کیا ہو نا، سرنگ کے آخر پر اس کو ایک روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں پریشان تو ہوں مگر اللہ تعالیٰ مجھے ان حالات میں نکال دیں گے۔ جب دل میں امید بندی ہوئی ہو اور رجوع اللہ میں اضافہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے مصیبت میرے لیے امتحان بن کے آئی ہے۔ بعض لوگ اپنی محنت و مجاہدت سے اللہ کے قریب اعلیٰ ترین درجات حاصل نہیں کر پاتے، اللہ جل شانہ چھوٹی موٹی پریشانیاں بھیج دیتے ہیں، جن پر وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سبب بنا کے ان کو اعلیٰ درجات عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مومن جب یہ حالات دیکھتا ہے نا، کہ حالات تو اس وقت ایسے ہیں کہ مجھے ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، باوجود وسعت کہ زمین تنگ نظر آ رہی جب میرا حال ہے، زمین فراخی کے باوجود بندے پر تنگ ہو جائے لیکن اس کا دل مطمئن ہے اور امید لگی ہوئی ہو، تو سمجھ لیجئے کہ پروردگار کی طرف سے میرے لیے ہدیہ ہے اور تحفہ ہے۔ اس وجہ سے پھر اللہ والے برے حالات سے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ان کا دل یہ کہتا ہے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، یہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔